سر سارا پاکستان اب جاننا چاہتا ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو، تو ان کے اوپر چونکہ کیسز بھی ہیں، سزا بھی ہو چکی ہے، تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، وہ آئیں گے کیا وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ملک میں ایک عدالتی اجازت نامے کے ساتھ میں اس عدالتی اجازت نامے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس کی امپلیکیشنز پہ بھی ایگزیکٹو کو غور کرنا پڑے گا، اور اس میں ہم وزارت قانون سے بھی اپنی رائے لیں گے، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، جس میں کسی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پی 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 کی ہو، جمعیت کی ہو، ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، بلکہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے، وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں، وہیں سے جا کر اپنی ریلیف لیں۔ آپ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسی انہوں نے ایکسیس انفارمیشن تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کو جو اٹیکس ہوئے تھے پاکستان ملٹری پہ، اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر وہ اٹیکس ہے۔ کیا آپ ان کی اس اسسمنٹ سے اگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی اٹیکس ور ایکچولی ڈائریکٹڈ ایٹ پاکستان کرنٹ ملٹری لیڈرشپ؟ اور کسی اسٹیج پہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں جو ہردیپ سنگھ نجر کا اسٹیٹ اسپانسر مرڈر ہوا ہے کیرنڈین سوائل پہ؟ دیکھیں جی، مجھے اس اسسمنٹ میں کافی حد تک لگتا ہے کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھا کہ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کو کیسے اس اتھارٹی کو انڈو یا کمپرومائز کیا جاتا۔ وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک سب جوڈس میٹر ہو تو اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس گرینڈ ڈیزائن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ڈیزائن تھا۔ جہاں تک یہ خالصتان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جو بہیمانہ ان کا جو قتل ہے، یہ دراصل میں ہندوتوا کی جو بیماری ہے، جو ڈیزیز ہے، یہ ڈیزیز اب ریجن سے نکلتی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے عیسائی، مسلمان، سکھ، جین جو مائنارٹیز تھی ہندوستان کی ان کو اٹیک کیا، اور آئیڈیا ہندوتوا کا یہ ہے کہ جو مائنارٹیز ہیں ان کو پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹنس موجود ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر ایک مخصوص ایڈٹ شناخت کے ساتھ تو زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک کوالیفائڈ سٹیزن کے طور، فلی کوالیفائڈ سٹیزن کے طور پہ نہیں رہ سکتے، اور اس رویے کا فیشسٹ انداز میں اور شوونزم کے انداز میں انہوں نے مظاہرہ کیا، جس کے تحت ہزاروں، سینکڑوں مائنارٹیز کے جو لوگ تھے ان کی جانیں لی گئی ہیں، کاؤ ویجیلانٹے گروپس کو انکریج کیا گیا ہے، گھر واپسی موومنٹ جیسے قوانین پاس کیے ہیں، جو سیاسی ان کی جو رجسٹریشن کا قانون ہے سرٹیفکیٹ کا وہ پاس کیے ہیں، اور وہ ٹارگیٹڈ ہے، ایک کہیں پر اگینسٹ مسلمز ہے، کہیں پر اگینسٹ کرسچنز ہے۔ اسی کانٹیکس میں اب یہ ریجن سے اس کا اسپل اوور بڑھ کے جو ہے نا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ آ رہا ہے، جہاں پہ نارتھ امریکہ، کینیڈا اور یورپ بھی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کو ایک ٹینجیبل خطرہ ہوگا آر ایس ایس کے اس آؤٹ لک میں، جس انداز میں یہ لوگ سیاست کو دے رہے ہیں، اور دنیا کو جاگ جانا چاہیے۔ پاکستان تو اس ٹیررزم کا، ہندوستان کے ٹیررزم کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے۔ میرا صوبہ خصوصی طور پہ، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس کو فائنانس کیا گیا ہے ہندوستان کی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، اور ان کی ریاستی انوالومنٹ ہے وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے میں۔ چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جان سے جانا شاید باقی دنیا کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، اب یہاں پر جب ان کے سٹیزنز ٹارگٹ ہوں گے تو یہ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیں گے، اور ان کو ملانا پڑے گا، دوسرا کوئی راہ نہیں دیں گے۔